آپ سب کو خدا کے سلسلے کرام میں سلام ہو. آپ کو بھی سلام. آپ سب خوشی ہاللویا ہاللویا ہاللویا. سوئیں خدا کے پاک کلام کو آج پھر ایک بار میرے ساتھ مل کر کھولیں. جن کے پاس خدا کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ مل کر مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 8واں باب اور 34ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک دیکھیے. مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل 8واں باب اور 34ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے. میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا. میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو. آمین. آئے خدا کے کلام کے لیے تعلیم چاہیے. زوردار تعلیم. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. خدا کے کلام میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر یسوع یہودیوں سے بات کر رہے ہیں، اور اوپر یسوع نے کہا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. لیکن وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں. وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، ہم آزاد ہیں. تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس سے اوپر یسوع نے ان سے کہا کہ اگر میرا کلام تمہارے اندر قائم رہے تو تم حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو. مگر وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، پھر تو کیوں کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ پھر یسوع نے انہیں بتایا، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. یسوع جس آزادی کی بات کر رہا ہے کہ آزاد کیے جاؤ گے، وہ روحانی آزادی ہے. حالانکہ اس وقت جب جو جواب دے رہے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں رہے، جسمانی غلامی کی بات تو یسوع کر نہیں رہے. یسوع روحانی آزادی کی، روحانی غلامی کی بات کر رہے ہیں. شیطان سے، گناہ سے غلامی کی. روحانی طور پر یسوع ان کے آزاد کیے جانے کی بات کر رہے ہیں، جسمانی آزادی کی بات نہیں کر رہے. لیکن تو بھی یہاں پر جواب دینے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی کسی کے غلام نہیں رہے. یسوع کے دور میں کن کی حکومت تھی؟ رومیوں کی. یہودی بے شک انفرادی طور پر ہر شخص غلام نہیں تھا، لیکن قومی طور پر وہ رومی جو ہیں ان پر حکومت کر رہے تھے. یہاں پر بھی جب وہ جواب دے رہے ہیں ایک طرح سے جسمانی آزادی اور غلامی کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ کھڑے نہیں اتر رہے تھے اس بیان پر بھی، کیونکہ رومی ان پر حکومت کر رہے تھے اور وہ رومیوں کے ماتحت تھے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی کسی غلامی میں نہیں رہے. حالانکہ اس وقت موجودہ دور میں جس دور کی یہ بات ہے،
रोमी उन पर हुकूमत कर रहे थे। लेकिन तो भी मैं आपके साथ सीख रहा हूं कि यीशु मसीह जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं कि तुम आज़ाद किए जाओगे, जिस गुलामी की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह रूहानी आज़ादी की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह गुनाह और शैतान की गुलामी से आज़ाद होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। और जैसे हम जानते हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर उस कौम की ये बड़ी प्रॉब्लम रही कि वो ज़्यादातर चीज़ों को जिस्मानी तौर पर देखते और परखते आए। जैसे वो यीशु मसीह का इनकार करते थे कि मसीहा नहीं है, तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो जिस मसाया का इंतजार कर रहे थे उसे जिस्मानी तौर पर बादशाह समझते थे कि आएगा और हमें ज़ाहिरी तौर पर, थोड़ी आवाज़ निकला लग रहा है, कि वो आएगा और हमें आकर बड़ा कामयाब कर देगा, रोमियों से और दीगर चीज़ों से, हमें इंसानों से वो हमें रिहाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं था। और यहाँ पर भी यीशु मसीह इस आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो आज़ादी रूहानी आज़ादी है, जिस्मानी आज़ादी की बात नहीं हो रही थी। यीशु रूहानी आज़ादी की बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने फिर ये कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। और जब हम पुराने अहदनामे में नबियों की बात करते हैं, तो जब कभी नबियों पर हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, नबियों पर जब खुदा का कलाम नाजिल हुआ करता था तो नबी क्या कहते थे? खुदावंद यूं फरमाता, सुने इधर, कलाम पर भी खुदा का नाजिल होता है, लेकिन वो क्या कहते थे अक्सर कि खुदावंद यूं फरमाता। लेकिन यीशु मसीह अपना नाम इस्तेमाल करता और कहता है कि मैं तुमसे सच कहता, मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसा ही है। वो अपना नाम इस्तेमाल करता क्योंकि यीशु मसीह के पास अलग अथॉरिटी है। यीशु मसीह का टाइटल नबी का है, लेकिन यीशु मसीह नबियों से असल में बढ़कर है। ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, इसको सही करें, मेरा गला बोलना बहुत खराब है। यीशु मसीह का जो टाइटल है वो नबी का है, लेकिन यीशु मसीह नबियों से असल में बढ़कर है। हेलो हेलो हेलो। इसलिए हर जगह पर यीशु मसीह जब कभी किसी भी चीज के मुतालिक यीशु जिक्र करते हैं तो यीशु मसीह यही कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं। वो अपनी अथॉरिटी, अपना नाम इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके पास अलग अथॉरिटी है। और साथ वो ये बात करता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह का गुलाम है, गुनाह करता है, वो गुनाह का गुलाम है। और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा रहता। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। वो जिस्मानी आज़ादी की बात समझ रहे हैं, लेकिन यीशु रूहानी आज़ादी की बात कर रहे हैं। और दावा करता, कहता कि जब तक बेटा यानी यीशु तुम्हें आज़ाद ना करे तुम आज़ाद नहीं हो सकते। जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। और रोमियों के खत में लिखा हुआ है 6 बाब की 16वीं आयत, वहां पर लिखा है 6 बाब की 16वीं आयत लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो उसी के गुलाम हो। फिर से पढ़ता हूं, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो उसी के गुलाम हो। जिसके फरमाबरदार हो खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। और यहाँ पर यीशु ने कहा कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और वहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए हम अपने आप को फरमाबरदारी से किसी चीज़ के हवाले कर देते हैं हम उसके गुलाम हो जाते हैं।
گناہ کے حوالے کرتے ہیں، اگر ہم گناہ کے حوالے کرتے ہیں اپنا آپ، تو پھر ہم گناہ کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو فرمانبرداری کے ساتھ راست بازی کے تابع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا انجام بھی جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ جس چیز کے حوالے انسان اپنے آپ کو فرمانبرداری سے کر دیتا ہے، وہ اس کی غلامی میں ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، خدا کے گھر کے لوگ ہوتے ہوئے بھی وہ آزاد نہیں تھے۔ دعویٰ بڑا ہے۔ نیچے یسوع مسیح ابراہم کی نسل ہونے کو تسلیم کرتا ہے، کہتا کہ ہاں تم ابراہم کی نسل ہو، مگر پھر بھی تم میرے قتل کی کوشش میں ہو۔ یسوع اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں تم ہو، لیکن جب آگے ہم اسے پڑھتے ہیں تو یسوع یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اس کے سے کام نہیں کرتے، بلکہ یسوع نے کہا کہ اگر تم اس کی نسل میں سے ہوتے تو پھر اس کے سے کام بھی کرتے۔ اور یہی ورس نمبر 44 میں یہیں پر یسوع نے کہا کہ تم ابلیس کے ہو، تم اپنے باپ ابلیس کے ہو۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن یسوع کہتا ہے کہ نہیں، جب تک بیٹا آزاد نہ کرے۔ خدا کے گھر کے لوگ ہونے کے باوجود بھی وہ غلامی میں ہیں، روحانی غلامی میں۔ روحانی طور پر انہیں آزاد ہونے کی ضرورت تھی، اور یسوع نے یہ بات واضح کی کہ جب تک بیٹا یعنی میں تمہیں اس غلامی میں سے رہائی نہ دوں، تم رہا نہیں ہو سکتے، تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ اور یسایہ کی کتاب کے 61ویں باب میں لکھا ہوا ہے، پہلی 2 ورسز میں، یسایہ 61 اس کی فرسٹ 2 ورسز لکھا کہ وہ قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے آیا۔ وہ اس لیے آیا تاکہ غلاموں کی آزادی کا اعلان کرے۔ یسوع مسیح جس غلامی اور آزادی کی بات کر رہے ہیں، وہ روحانی آزادی اور غلامی ہے، نہ کہ ظاہری۔ اور وہ سے کہتا ہے کہ تمہیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر میری باتیں، میرا کلام تمہارے اندر قائم رہے، اگر تم میری باتوں کو سن لو، اگر تم میری باتوں پر قائم رہو، اگر تم میری باتوں پر عمل کرو، تو پھر تم واقعی آزاد ہو سکتے ہو۔ اس کی باتیں جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ سچائی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب تک بیٹا تمہیں آزاد نہ کرے تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بڑی لمبی ڈسکشن یسوع مسیح کی ان کے ساتھ۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ دعویٰ بڑا کرتے ہیں، لیکن مختلف قسم کے گناہوں میں وہ پھنسے ہوئے، روحانی طور پر وہ ابلیس کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے، وہ روحانی غلامی میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور جہاں وہ بیٹے ابراہم کی اولاد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یسوع مسیح اس کے ساتھ انہیں یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ غلام جو ہے وہ اب تک گھر میں نہیں رہتا، بلکہ بیٹا اب تک گھر میں رہتا ہے۔ ایک تو یسوع اپنی بات کر رہا ہے کہ میں بیٹا ہوں، اور پھر دوسری بات ان سبوں کی ہے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ اور یسوع نے بتا رہا ہے کہ تم بیٹے نہیں ہو، آزاد نہیں ہو، اس لیے کبھی بھی تمہیں آؤٹ کیا جا سکتا ہے، تمہیں نکالا جا سکتا ہے۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، مگر آزاد نہیں ہیں۔ اور آج بھی اس دور میں بھی جب ہم ان باتوں کو اپنے اوپر لیتے ہیں تو چرچ کے اندر بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آزاد ہو چکے ہیں، مگر نہیں ہوتے۔ بہت ساری چیزوں میں وہ روحانی مسائل میں، روحانی طور پر وہ مختلف طرح سے غلامی میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن دعویٰ وہ اس بات کا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ شکر ہے خدا کا، ہم آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں شکر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم
बार या बहुत से लोग जो चर्च के अंदर होते हैं वो दावा तो करते हैं मगर इसके बावजूद भी वो रूहानी तौर पर कैद में होते हैं, वो गुलामी में होते हैं और जरूरत होती है कि वो इस बात का इकरार करें और यीशु मसीह ने आजाद करें। आमीन। आज भी ये बातें इसी तरह है कि चर्चेस के लोग ये दावा करते हैं मगर वो फंसे होते हैं। मुख्तलिफ जुए जो है उन्हें आदमाते हैं, मुख्तलिफ तरह से वो गुनाहों के शैतान के गुलाम बने होते हैं मगर उन्हें समझ नहीं आती, वो समझ नहीं पाते और महज दावा करते हैं कि हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स होती है। आजाद वो उस वक्त होता है या होते हैं जब यीशु उन्हें आजाद करता है। इन लोगों को जिनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जरूरत इस बात की थी कि इस बात का इकरार करते, इस बात का इकरार करते कि हाँ हम मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ चीजों के शिकार हैं, गुनाह ने हमें घेरा हुआ है, गुनाह ने, मसाइल ने, इब्लीस ने हमारी रूहों को झंझोड़ कर रख दिया है। हाँ हम रूहानी तौर पर बदहाली का शिकार हैं, हाँ हम तेरी बातों पर, तेरे कलाम पर यकीन करते हैं, मगर उन्होंने ऐसा ना कहा। वो दावा करते और यीशु से बहस करते हैं कि हम आजाद हैं, हम कभी गुलाम नहीं रहे। और आज भी बहुत सारे लोग इस खुशफहमी का शिकार रहते हैं मगर वो असल में आजाद नहीं होते, वो उन्हीं चीजों में फंसे होते हैं। वही पुरानी सोचें, वही पुराने ख्यालात, वही पुराने मसाइल लोगों को घेरे रहते हैं, जबकि लोगों को लगता है कि वो नए हो चुके हैं, लोगों को लगता है कि वो इस गुलामी से आजाद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वहीं पर पुरानी चीजों में फंसे होते हैं, पुराने ख्यालात और पुरानी सोचें हमारे अंदर घर किए होते हैं मगर हम इकरार नहीं करते। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इकरार किया करें। जब कभी जहां कहीं हमें लगे, जब कभी हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो हम समझ जाएं कि हम कहीं ना कहीं मसाइल में फंसे हुए, हम कहीं ना कहीं इस तरह की उलझनों और गुनाहों के तले शायद दब रहे हैं। शायद हम अब तक उन चीजों की गुलामी में हैं, शायद इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं अब भी हम पर राज कर रही हैं, शायद अब भी हम गुनाह की गुलामी कर रहे हैं। जब हम इन बातों को महसूस करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है, तो फिर हम यीशु मसीह से कहें कि हाँ हमें तेरे कलाम की जरूरत है, हाँ हमें तेरी बातों की जरूरत है, हाँ हम शायद गुनाह की गुलामी में फंस गए हैं, हाँ फिर से शायद हमें उन्हीं चीजों ने जकड़ लिया, इसलिए हमें तेरे कलाम की, तेरी बातों की जरूरत है। खुदा के बेटे आ और हमें आजाद कर, हमें इन मसाइल से रिहाई दिला। और जैसे वो दावा करता है, जैसे वो कहता है कि जब तक बेटा तुम्हें आजाद ना करे तुम आजाद नहीं हो सकते, जब हम ऐसा कहेंगे, जब हम ऐसा उसे कहेंगे, उसे पुकारेंगे, फरियाद करेंगे, तो वो फिर इन उलझनों को खत्म कर देगा। वो फिर इस गुनाह की गुलामी को जिसमें हम फंस चुके हैं, अपना हाथ बढ़ाकर वो इस गुलामी को डांट देगा, छिड़क देगा, और हम इस जुए में से, इस बंधन में से आजाद हो जाएंगे, रिहाई हासिल कर लेंगे। दोबारा इस जुए में हम नहीं जूझेंगे। लेकिन हमें जरूरत है कि हम इकरार किया करें
کیونکہ زمین پر رہتے ہوئے ہمیں بہت بار لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں لیکن ہم ہوتے نہیں. گناہ ہم پر حکومت کر رہا ہوتا ہے, ہم اس کی غلامی میں ہوتے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. اور جب ہم ایسا کہتے ہیں, کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں آزاد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا لیکن بیٹا جو ہے وہ ابد تک گھر میں رہتا ہے, ابد تک, ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. جیسا پیار باپ بیٹے سے کرتا ہے وہ غلام سے نہیں کر سکتا. اور یہ بہت بڑے اعزاز اور استحقاق کی بات ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور ان لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی اور آج بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اس بڑی غلطی کا شکار رہتے ہیں. اور جیسے یسوع مسیح نے یہ بات بھی کہی کہ میرے بغیر کوئی باپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا, میرے بغیر کوئی باپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اور اس زمین پر پہلے بھی اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر بیٹے کے خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر ناممکن ہے. جو بغیر بیٹے کے جو آزاد کرتا ہے, جو اس غلامی سے ہمیں رہائی دیتا ہے, اس کے بغیر وہ باپ تک خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر بیٹا کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے. جب تک کہتا ہے کہ میرا کلام تمہارے اندر قائم نہ رہے, نہ بسے, ٹھیک ایسے جیسے کوئی انسان ایک مکان میں رہتا اور ہم سب اپنے اپنے مکانوں میں, گھروں میں رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مکان, ہمارے گھر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں باہر چلے جاتے ہیں تو ہمیں جلدی ہوتی ہے واپس جانے کی, گھر پہنچ جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اطمینان ملتا ہے اپنے گھر پہنچ کر, ہمیں سکون ملتا ہے اپنے گھر پہنچ کر. ہم زیادہ دیر تک اپنے گھر سے باہر نہیں رہنا چاہتے. ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم رات ہونے سے پہلے, شام ہونے سے پہلے اپنے گھر چلے جائیں. جیسے ہم اپنے گھر میں بستے ہیں, جیسے ہمارا گھر ہمارے اندر بسا ہوتا ہے سوچوں میں, خیالات میں, اسی طرح خدا کا کلام جو ہے ہم سے اپنے اندر بسا لیں. اسی طرح خدا کے کلام کو ہم اپنے اندر بسنے دیں. اسی طرح خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے اندر جذب ہو جائے. لیکن ان لوگوں کے دل جو تھے وہ سخت تھے, پتھروں کی طرح, ایسی چٹانوں کی طرح جن پر بارش ہوتی ہے لیکن بارش ہو رہی ہے مگر چٹان سخت اور پانی اس پر سے نیچے گرتا جاتا ہے, اس میں جذب نہیں ہوتا. جیسے وہ زمین جس پر ہل چلایا جاتا ہے, جب بارش ہو تو پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے, لیکن اس زمین پر ہل چلایا گیا وہ نرم ہے. لیکن وہ زمین جو پتھر کی طرح سخت ہے, اس کے اندر پانی جذب نہیں ہوتا, جیسے ان کے دلوں میں نہیں ہوا. اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر خدا کا کلام نہیں اترتا کیونکہ سخت ہے, سخت ہے. اس لیے خدا کا کلام اندر نہیں اترتا, نہیں ٹھہرتا, جگہ نہیں بناتا, قائم نہیں رہتا. مگر مبارک ہیں وہ لوگ, مبارک تھے وہ لوگ جنہوں نے اس کلام کو قبول کیا, جنہوں نے قبول کیا. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جنہوں نے اسے سنا, جنہوں نے اسے قبول کیا, اس پر عمل کیا, اس کلام نے ان کے اندر پھل پیدا کیا. کسی کے اندر 30 گنا, 60 گنا اور کسی کے اندر 100 گنا. آمین. اور آج بھی ایسا ہی ہے. جن لوگوں کے دل سخت ہیں ان کے اندر خدا کا کلام نہیں اترتا. یہ برستا ہے مگر اترتا نہیں. اور میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم چرچ کے جو لوگ ہیں ہم بہت ساری چیزوں کی غلامی میں ہوتے ہیں.
لیکن ہم اس بات کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے. بیٹا جب ہم مانتے ہیں تو بیٹا یعنی یسوع آزاد کرتا ہے, گناہ کی غلامی سے وہ رہائی دیتا ہے. بیٹا بت پرستی سے رہائی دیتا ہے. بیٹا ہر طرح کے لالچ سے رہائی دیتا ہے. بیٹا ہر طرح کی برائی سے, ہر طرح کی گندگی سے دھوتا ہے, صاف کرتا ہے, آزاد کرتا ہے, رہائی دیتا ہے, کیونکہ رہائی دینے کا اختیار اس کے پاس ہے, گناہ معاف کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ بخشنے کا اختیار ہے. جب وہ کہتا ہے, جب وہ فرماتا ہے تو گناہ ختم ہو جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, چلا جاتا ہے, اور انسان روحانی طور پر گناہ کے شکنجے سے رہائی پاتا ہے, آزاد ہو جاتا ہے. وہ پھر سے اس کی زندگی میں نہیں رہتا ہے, کیونکہ بیٹے نے آزاد کیا. اس لیے ہم ان باتوں کا اقرار کیا کریں. بہت بار ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں اور خدا کا کلام برستا رہتا ہے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہم پر. خدا کا کلام بارش کی طرح برستا رہتا ہے. گھروں کے اندر یہ حال ہے. ہمارے بہت سارے گھروں میں صبح ہر کسی کا ذہن اپنا ہوتا ہے, کوئی دعا نہیں ہم کرتے گھروں میں, کوئی ہمارے ماحول نہیں ہوتا. ایک ادھر جا رہا ہے, ایک ادھر جا رہا ہے, کوئی اتفاق نہیں ہمارے گھروں میں. آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کون سا کلام ہمارے اندر قائم ہے. اور صبح اٹھتے ہی ہم دوسری ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے ہیں. کوئی دعا نہیں, کوئی بندگی نہیں. خدا کا کلام آج بھی بارش کی طرح برستا ہے مگر اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے دل کھڑی اور سخت چٹانوں کی طرح سخت ہیں جیسے ان کے تھے. یسوع نے کہا کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا, اس لیے نہیں پاتا کیونکہ دل سخت ہے. وہ یسوع کو, اس کے کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کے گھر کے لوگ تھے, مگر یسوع کہہ رہا کہ نہیں, غلام ہو. بے شک تم خدا کے گھر کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو پر گناہ اندر ہے, بسا ہوا. اور آج ہم بھی خدا کے گھر کے لوگ ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں. خدا کا کلام کتنا ہمارے دل میں اترتا ہے, اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں, اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہیں. بات تو ابراہیم کی وہ کر رہے ہیں کہ ہم خدا اس کے فرزند ہیں. یسوع اقرار کرتا ہے, پر یہاں پر یسوع دوسری بات بھی کرتا ہے, اور آگے چل کے یسوع نے واضح طور پر کہتا ہے آیت نمبر 44 میں 44 میں کہتا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو جو اس کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. یسوع کہتا ہے کہ تم میرے پھر بھی ابراہیم کی نسل ہونے کے باوجود بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو. اور اسی چیپٹر کی آخری آیت میں ورس نمبر 59 میں جلدی یہ بات پروو بھی ہو جاتی ہے. یہاں پر لکھا ہے آخری آیت میں, بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے, وہ اسے سنسار کر دینا چاہتے تھے. اور اس کے بعد یہ باتیں بڑی جلدی پوری بھی ہو گئی کیونکہ وہ اسے پکڑ کر مار دینا چاہتے تھے, اور مار بھی دیا. یسوع کہتا کہ ہاں تم اس کی نسل سے ہو مگر پھر بھی میرے قتل کی کوشش میں رہتے ہو. تم اس کی جسمانی اولاد تو ہو مگر اس کی روحانی اولاد نہیں بن سکے. وہ روحانی باتوں کی کم مینشن کرتا ہے کہ ہاں جسمانی اولاد ہو پر روحانی اولاد بننے میں فیل ہو. اگر تم واقعی اس کی اولاد ہوتے تو پھر اس کے سے کام بھی کرتے. اور میں نے کہا کہ آج ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں, بڑا کہتے ہیں ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے, اور ہم تو ہیں بھی روحانی چیزوں کو لینے والے لوگ, لیکن ہم کتنا جس کا دعویٰ کرتے ہیں کتنے اس کے سے کام کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کی اولاد ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے, تو پھر کتنے اس کے سے کام ہمارے اندر ہیں. جو باتیں وہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے, اس کا بیٹا کہتا ہے, ہم کہاں پر ہیں.
کیا ہم واقعی اس کی روحانی اولاد بن چکے ہیں؟ کیا ہم واقعی روحانی طور پر آزاد ہو چکے ہیں؟ مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یسوع کہتا ہے کہ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، کیونکہ وہ وہاں سے نکلا ہے باپ میں سے. جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں وہی کہتا ہوں. جو کچھ باپ کی مرضی ہے میں وہی پوری کرتا ہوں. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب ہم باپ اور بیٹے کی بات کرتے ہیں تو ایک بیٹا، ایک بچہ جب اپنے باپ کے ساتھ پرورش پاتا ہے بچپن میں تو باپ کے بہت سارے طور طریقے اپناتا ہے. ایسا ہی وہ اس کے طور طریقے اپناتا ہے. اس کا لب و لہجہ بہت حد تک اپنے باپ کی طرح کا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری ایسی عادات و اطوار جو ہے اس کے باپ کی اس کے اندر آتی ہے، نیچرل بات. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے باپ میں دیکھا ہے وہی بات میں کہتا ہوں. اس کی تعلیم جو ہے وہ اوپر کی ہے. اس کی تعلیم جو ہے روحانی ہے، کیونکہ روح میں سے وہ نکلا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہی کہتا ہوں. اس کی تعلیم آسمانی ہے، اس کی باتیں آسمانی ہیں کیونکہ وہ آسمان سے اترا ہے. اس کی باتیں روحانی ہیں کیونکہ روح میں سے نکلا ہے. اس کی باتوں کے اندر زندگی ہے کیونکہ زندگی رکھنے والے خدا میں سے وہ نکلا ہے. اس لیے کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے باپ کے ہاں جو دیکھا ہے وہی کہتا ہوں.